آپ کے تربیت کا فقدان نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے چور راستے اور چور دروازے بند کیے ہیں جو بے حیائی کے راستے کھولتے ہیں اور اخبار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، دستک ہوئی ہے گھر کی، گھر میں ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بچے موجود ہیں، وہ جا کر پوچھے بھائی کون ہے، کیا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں گھر میں ہے پھر عورت آواز دے، اور قرآن کہتے ہیں اس کی آواز میں لچک نہ ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ باہر کھڑے کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ اور اس کے اندر کوئی ایسے تصورات اور خیالات، اس کے اندر طمع اور غارت پیدا ہو جنسی خواہشات کی، چور دروازے بند کیے۔ آپ نے وہ مشہور روایت سن رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو ترغیب دلاؤ، سکھاؤ نماز، 10 سال کا ہو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش اور زجر و توبیخ، ہڈیاں بسیاں بھی نہیں توڑنی۔ یہ والدین تشدد کریں تب بھی برا ہے، استاد تشدد کرے تب بھی برا ہے، والدین اولاد کے ساتھ تشدد کرے تب بھی برا ہے، اولاد والدین کے ساتھ تشدد کرے تب بھی برا ہے۔ تشدد کسی صورت میں اچھا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے 10 سال کے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ تاکہ پتہ چلے کہ بنیادی فریضہ نماز اور ان کا بستر الگ کر دیں۔ اور اگلی روایت آپ نے فرمایا 2 سگی بہنیں کیوں نہ ہو ان کا بستر بھی الگ کر دو جب وہ بالغ ہو جائے، سگی بہنیں 2 ان کا بستر بھی الگ کر دو۔ یہ چور دروازے بند کیے ہیں جو برائی کے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ برکت پورہ میں ہم نے وہاں برکت کی ہے جس کے پلیٹ فارم سے ایک ایڈمیشن سینٹر قائم کیا، وہاں کی خدمت غلط کے کام بھی چل رہے ہیں اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کا، وہاں ہم نے غریب مستحق بچوں کے لیے فری ایڈمیشن سینٹر قائم کیا۔ اب وہاں 3-4 دوست بیٹھے تھے، وہاں ہمارے ایک دوست ایک صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو بچیوں کی تعلیم جو ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ پرائمری تک بچے بچیاں کٹھے بٹھا دیں، کوئی کہہ رہا مڈل تک بٹھا دیں، ہائی سے وہ لا کر دیں۔ لیکن ایک رائے تو بہت اچھی اور مؤثر تھی، وہ یہ تھی کہ 2ری-تیسری کلاس تک جو بچے اور بچیاں ان کو اکٹھا پڑھا دیا جائے، اور جو 4تھی کلاس سے آگے ہوئے ہیں وہ ان کو الگ الگ، بے شک وہ نابالغ ہیں، بے شک وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے پارٹیشن کر دی جائے کہ بچوں کی کلاس الگ ہے، بچیوں کی کلاس الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ گھر میں مہمان آتا تو بچہ کو سویا ہوتا، آپ اس بچے نے نماز پڑھی، رمضان آتا آپ روزہ ترغیب کے لیے نابالغ بچے کو کہ پتہ چلے یہ بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو کہتے بیٹا کل بھی یمین کا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، مما یلی کا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، 10 سال کے قریب میری عمر تھی، تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحتیں فرما رہے ہیں، اے بیٹا احفظ اللہ یحفظ کا تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو جہاں سے چاہے گا اسے پا لے گا، جب بھی مدد مانگ اللہ سے مانگ، جب بھی سوال کر اللہ سے۔ چھوٹا بچہ ہے ابھی 9-10 سال کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم کیا کہتے ہیں انہیں یہ بچہ ہے بڑا ہو کر سمجھ جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے سمجھاتے نہیں ہیں، جب سمجھانے کا موقع ہو، پھر جب مہمان آتے ہیں یا کوئی 2-4 دوست بیٹھے ہوں ان کے سامنے بچہ ایسے ویسے کہتے ہیں زور سے تھپڑ لگانے، کیوں کہ اس کو تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے مدد تمیز تو ہم نے پہلے سکھائی نہیں، جو تمیز کے مراحل اور جب وقت ہوتا ہے تب تمیز سکھاتے نہیں، اور پھر بچے کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، وہ خاک والدین کا فرمانبردار بنے گا۔ بیڑا گرک ہوا ہے، تربیتی نظام ختم ہو گیا یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر۔ یہ یونیورسٹیوں کا معاملہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، یہ سارا والدین بھی ذمہ دار ہیں، اساتذہ کرام بھی ذمہ دار ہیں۔ والدین کی کیا کون اختیار ہوتا ہے والدین کو کہ جوان بالغ بیٹی کو وہ اس طرح موبائل دکھا دے اور پتہ نہ ہو بیٹی کب آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ ماحول یہ سارا کچھ، اور پھر رونا روتے ہیں۔ آئیے تربیت کا ہم اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی تربیت کی، آپ نے بڑوں کی بھی تربیت کی ہے، بچوں کی بھی تربیت کی ہے، بچیوں کی بھی تربیت کی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں نہیں تھی کہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور ان کی وہ تربیت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلم تھے
اور کمال کے معلم تھے، آپ رہبر تھے اور کمال کے رہبر تھے، کائنات میں اس طرح کی مثال کوئی نہیں کرتی۔ آئیے ہم سیرت طیبہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سیرت کا سبق عام کریں۔ آپ کی سیرت بنانے والی چیز نہیں ہے، اپنانے والی چیز ہے۔ آپ کی سیرت اپنانے سے انقلاب آتا ہے، آپ کی سیرت اپنانے سے یہ اجڑا ہوا دل اور اجڑے ہوئے دل کی جو بستی ہے، یہ اس کو سکون ملتا ہے۔ گھروں کے نظام کی بہتری کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خاص طور پر سورۃ الحجرات، یہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ اس میں آداب ہیں، اس میں اخلاقیات ہے، اس کا ترجمہ تفسیر، اور خاص طور پر بیٹیوں کے لیے سورہ نور۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں باکردار بن جائیں، پاک دامنہ بنیں، سورہ نور کا ترجمہ تفسیر سکھائیں۔ جہاں عقیدہ ضروری ہے وہاں اخلاقیات کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ آج کا یہ درس ہماری مادری علمی جامعہ سلفیہ کی طرف سے تھا۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی ہیں پر عمل